ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد بلایا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ سلامتی کونسل میں اسرائیل ایران تنازع پر مزید بحث بعد میں کی جائے گی۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال منع ہے۔ مشرق وسطیٰ تباہی کے دہانے پر ہے، خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ کشیدگی کم اور زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ انطونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی اور امداد کی فراہمی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ادھر اسرائیل نے اپنی جارحیت پر پردہ ڈالنے کے لیے نئے مطالبات کر دیے۔ اسرائیلی مندوب کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت کرے، ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کری جائیں، ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ سلامتی کونسل ایران کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کرے۔ سلامتی کونسل ایران اور اس کے شراکت داروں سے حملے بند کرائے۔ امریکہ کے نائب مندوب رابرٹ ووڈ کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا کہ امریکہ آئندہ اقوام متحدہ میں ایران کو جواب دہ بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ ایران یا اس کے اعلی کار امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں برطانوی مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کی سلامتی اردن اور عراق سمیت علاقائی شراکت داروں کے لیے کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ مزید کشیدگی روکنے اور صورتحال مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اجلاس میں فرانس کے مندوب نے کہا کہ ایران اور اس کے اتحادی خطے میں عدم استحکام پیدا نہ کرے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد خطے کی صورتحال میں پیش رفت اور اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ کی پٹی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل سعودی عرب نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے ڈرون حملوں کے بعد خطے میں مزید بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں تمام فریقین کو انتہائی حد تک تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ تمام فریقین خطے اور اس کے لوگوں کو جنگوں کے خطرات سے بچانے کی کوشش کرے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا جارحیت پسند اسرائیل کو سزا دینے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ایران کا ڈرونز اور میزائلوں سے لیس ہو کر آپریشن سچا وعدہ تباہ کن حملوں نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ 300 سے زائد ڈرون اور میزائل اسرائیل میں گرے۔ اسرائیلی فوجی اڈوں اور درجنوں دیگر تنصیبات سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ آسمان پر ڈرونز دیکھ کر اسرائیلی شہری حواس باختہ ہو کر بم سے بچنے والی پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ اسرائیل کے شہروں میں خوف و ہراس چھا گیا۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ایرانی حملہ روکنے میں ناکام رہا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہی ہیں۔ یمن کے حوثیوں اور لبنان کی حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے کیے۔ اسرائیل کو نقصان پہنچانے والوں کو غزہ بنا دیں گے، نیتن یاہو کی گیدڑ بھبکی۔ اسرائیل نے ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ایرانی حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہماری جنگ ایرانی عوام کے ساتھ نہیں، ہم ایرانی اسلامی جمہوری حکومت کے خلاف ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایرانی حملہ ناکام بنایا۔ عالمی اور مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کے شکر گزار ہیں۔ جارحہ اسرائیل نے دوبارہ ایران کا رخ کیا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایرانی حکومت اور عسکریت قیادت نے اسرائیلی حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ دمشق میں ہمارے سفارت خانے پر حملے کے رد عمل میں کیا گیا آپریشن مکمل ہوا۔ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں آپریشن جائز تھا۔ اتحادی ممالک جارح اسرائیلی حکومت کی اندھی حمایت کو بند کریں۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف محمد باقری نے کہا اگر امریکہ ایران کے ڈرون اور میزائل حملے کا جواب دیتا ہے تو مزید بڑے حملے کر سکتے ہیں۔
البتہ آپریشن پر اسرائیل نے کوئی جارحیت دکھائی تو دوبارہ حملہ کر دیں گے، ایران نے واضح کر دیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے آپریشن مکمل ہوا، سفارت خانے کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کو جواب دے دیا ہے۔ اگر اسرائیل نے حماقت کرتے ہوئے جواباً حملہ کرنے کی کوشش کی تو بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں آپریشن جائز تھا۔ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات پر جوابی آپریشن دفاع کے حقوق کے دائرہ کار میں تھا۔ اتحادی ممالک جارح حکومت کی اندھی حمایت بند کر دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالریحان نے دارالحکومت تہران میں غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا امریکہ کو بتا دیا تھا اسرائیل پر حملے محدود ہوں گے۔ ایران نے علاقائی پڑوسیوں کو 72 گھنٹے پہلے اسرائیل پر حملے کا بتا دیا تھا۔ ایران نے امریکہ کو بھی خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف محمد باقری نے کہا اگر امریکہ ایران کے ڈرون اور میزائل حملے کا جواب دیتا ہے تو مزید بڑے حملے کر سکتے ہیں، اس لیے امریکہ اسرائیلی فوجی کارروائی کی حمایت نہ کرے۔ جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیراعظم سے رابطہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیراعظم سے رابطہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان، امریکہ ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا، ایسا کہنا ہے صدر جو بائیڈن کا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد خطے میں بڑھتی کشیدگی پر پاکستان نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ پاکستان نے کئی ماہ سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ 2 اپریل کو پاکستان نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کو ایک بڑی کشیدگی کا پیش خیمہ قرار دیا تھا۔ واضح ہوا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اب صورتحال کو مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ ہم تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انتہائی تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کو کم کرنے کی طرف بڑھیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ بھارتی نوجوان بے روزگاری کے باعث اسرائیلی آرمی میں جانے لگے۔ بھارتی نوجوان 1,50,000 روپے کی تنخواہ پر حماس سے جنگ کرنے کے لیے اسرائیلی فوج میں بھرتی ہو کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاک سعودیہ تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے کے عزم، سعودی عرب کا اعلیٰ سطح وفد آج 2 روز کے دورے پر پاکستان پہنچے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا، 7 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ آصفہ بھٹو زرداری پہلی بار بطور رکن قومی اسمبلی حلف اٹھائیں گی۔ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قیادت میں پاکستانی وفد واشنگٹن پہنچ گیا۔ پاکستانی وفد IMF اور عالمی بینک میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ پاک سعودیہ تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم، سعودی عرب کا اعلیٰ سطح وفد آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے گا۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سعودی وفد کی قیادت کریں گے۔ سعودی وفد میں سرمایہ کاری، پانی و زراعت، ماحولیات، صنعت، معدنی وسائل، توانائی کے وزراء شامل ہوں گے۔ سعودی وفد صدر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ آرمی چیف سے اہم ملاقاتیں کرے گا۔ وفد پاکستان میں قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔ سعودی وفد پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے روڈ میپ طے کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہونے کا بھی امکان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قیادت میں پاکستانی وفد واشنگٹن پہنچ گیا۔ وفد میں گورنر اسٹیٹ بینک سیکرٹری خزانہ پاکستانی وفد IMF اور عالمی بینک میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ IMF سے 6 سے 8 ارب ڈالرز کے نئے قرض پر بات ہوگی۔ پاکستانی وزیر خزانہ IMF کو پاکستان کی بہتر ہوئی معیشت پر بریفنگ دیں گے۔ پاکستانی وفد IMF سے نئے قرضے کے پیکج کی درخواست کرے گا۔ پاکستان کو ابھی بھی بہت سے مسائل حل کرنے ہیں۔ پاکستان IMF سے نیا قرض لینے کا خواہش مند ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جورجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس کے حوالے سے زیادہ شفاف ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
महंगाई के मारे आवाम को वज़ीर आला पंजाब का बड़ा रिलीफ। मरियम नवाज ने पंजाब में रोटी की कीमत में 4 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। आज से रोटी की कीमत कम करके 16 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत कम करने से इनकार कर दिया। क्या तंदूरों पर रोटी 16 रुपये की मिल रही है या नहीं, ये जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे आसिफ जहां से। जी आसिफ, बताइएगा क्या रोटी सस्ती हो गई है? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से कल अवाम दोस्त इक़दाम सामने आया है। हुकूमत ने जो है रोटी और नान की कीमत जो है कम कर दी है। 120 ग्राम नान की कीमत जो है वो 20 रुपये कर दी गई है, जबकि सादा रोटी की कीमत जो है वो 100 रुपये कर दी गई है। आप बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत ने जो है कीमत तो कम कर दी है, लेकिन यहाँ पे दुकानदार जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं। अभी 2 दिन से हम सुन रहे हैं टीवी पे कि नान और रोटी की सस्ती हो गई हैं, लेकिन मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कहीं भी नहीं है देखना। अभी मैं यहाँ से खुद ही नान ले रहा हूँ, ये जिस रेट पे है ना पुराने रेट पे वही रेट पे मिल रहा है, हम तो किसी ने भी नहीं की। अब हुकूमत को भी तो करना चाहिए ना, हुकूमत को भी तो करना चाहिए, जो नान आपने ऐलान कर दिया उसके ऊपर अमल भी तो करना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत ने तो कीमत कम कर दी, लेकिन यहाँ पे अमल दरामद करने के लिए कोई नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस करे और इस चीज़ के खिलाफ जो है कार्रवाई भी करे। हमने यहाँ पे दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का कोई मौक़िफ़ नहीं था, दुकानदार जो है बात करने को तैयार नहीं है। जी आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। आपको बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब 18 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। मुश्तरका इजलास जुमेरात दोपहर 4 बजे शुरू होगा। सदर आसिफ जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पहले मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को तलब किया गया था, जिसकी तारीख अब तब्दील कर दी गई है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। आसफा भुट्टो पहली बार रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगी। इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया है। बलोचिस्तान के नए गवर्नर जाफ़र खान मंदोखेल होंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग के मरकज़ी क़यादत ने जाफ़र खान मंदोखेल के नाम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। जाफ़र मंदोखेल मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा और मुतादिद बार बलोचिस्तान असम्बली के रुकन रह चुके हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ऐसे सियासतदान अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क और अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि बाज़ सियासतदान इलेक्शन से मुतल्लिक धांधली का ढोल बजाकर माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, इस्लामाबाद में बैठे बावों की सोच ने मुल्क को गरीब किया हुआ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मैं हर काम सोच समझ कर करता हूँ ताकि मुल्क को नुकसान ना हो। आवाम का नुकसान मुल्क का नुकसान है और मुल्क का नुकसान हमारा है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया जो आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बीबी शहीद ने मुझे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया था, लेकिन कुछ दोस्त समझते हैं कि मैं पार्टी को नहीं चला सकूँगा। मुतनाज़िया यूट्यूबर आदिल राजा को धचका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की जानिब से बरतानवी अदालत में दायर हद के इज़्ज़त केस में दायर अपीलें हार गए। अदालत ने आदिल राजा पर 10,000 पाउंड जुर्माना भी आयद कर दिया। आदिल राजा अपने खिलाफ हद के इज़्ज़त मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त में नाकाम रहे। आदिल राजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात बरतानवी जज ने मुस्तरद कर दिए। अदालत ने आदिल राजा को हुक्म दिया कि वह ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को हद के इज़्ज़त केस पर हुक्म इम्तना और सिक्योरिटी अखराजात की कीमत में 10,000 पाउंड की अदायगी करे। अदालत ने करार दिया कि आदिल राजा ने 9 पब्लिकेशंस में राशिद नसीर के खिलाफ इंतहाई संजीदा नौयत के तौहीन आमेज़ अल्फाज शाया किए। आदिल राजा को इस रकम की अदायगी के लिए 17 अप्रैल 2024 तक का वक्त दिया गया है। कराची में सुबह सवेरे काले बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी हल्की बारिश होने का इम्कान है, लेकिन ज़्यादातर मतला अबरआलूद रहेगा। दिन भर शहर का दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री तक जा सकता है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं कराची से नुमाइंदे शहूद कुरैशी। जी शहूद, बताइएगा मौसम कैसा रहेगा? आज भी कराची शहर में सुबह से ही गहरे बादलों का राज है। काले बादल जो है वो शहर पर छाए हुए हैं, जबकि महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश जो है वो मुतवक्के है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस शहर की बेशतर सड़कों पर कहीं कम और कहीं ज़्यादा पानी जो है वो इस वक्त भी मौजूद है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है वो सबसे ज़्यादा नाज़माबाद के इलाके में जो है वो नोट की गई है, जबकि इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है शहर का वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है।
محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ ہوا کی اس وقت رفتار جو ہے وہ انتہائی کم ہے، 3 سے 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شہر میں اس وقت ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے گرمی کی شدت جو ہے وہ صبح سے ہی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے اور حبس بھی جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے شہر میں جو ہے وہ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج دن بھر جو زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 33 سے 35 ڈگری کے درمیان رہے گا، البتہ شام میں جو ہے وہ ہوا کی رفتار میں اضافہ ہوگا، جس سے موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار رہے گا۔ البتہ محکمہ موسمیات یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی شہر کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ جی شہود، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں موسلا دھار بارشوں کے باعث 2 روز اسکول بند کرنے کا فیصلہ۔ بارشوں والے اضلاع میں اسکولز 16 اپریل تک بند رہیں گے۔ سیکنڈری ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں کہ کوئٹہ سے حنیف بازائی سے۔ جی بتائیے گا حنیف۔ جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں گزشتہ 3 دن سے جو مسلسل بارش کا جاری ہے، جس کے باعث بلوچستان حکومت نے بلوچستان میں جو پرائیویٹ اور جو سرکاری اسکول ان کو بند کرنے کا 2 دن مزید بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ جن اضلاع بارش سے متاثر ہے وہاں کے اسکول جو ہے وہ بند رہیں گے۔ سیکنڈری ایجوکیشن صالح ناصر نے جو نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حنیف بازائی ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ کو جاری کر دیا۔ رپورٹ کے تحت گزشتہ 2 دنوں کے دوران تیز ہوا اور بارشوں سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے، 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں 4 بچے، 2 مرد اور 1 خاتون شامل ہے۔